السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، 7ویں پارے کے اختتام پر آپ اور ہم یہ گفتگو سن کر اپنی گفتگو کو 7ویں پارے پر یہاں پر گفتگو ختم ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ اور کفار اپنے من پسند معجزات مانگا کرتے، جس طرح ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے واقعات یاد ہے کہ قوم سمود نے، قوم عاد نے جس طریقے کے معجزات مانگے، اسی طریقے کے کچھ ملتے جلتے معجزات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی کفار مکہ نے مانگے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان معجزات کو دینے پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسے معجزات دیے جائیں گے، حصی معجزات جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اگر قوم نہ مانتی ہے تو پھر وہ قوم کو تباہ و تاراج اور ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات عطا نہیں فرمائے۔ 8ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اگر ہم ان کی طرف ملائکہ کو اتار دیں گے، دکھتے ہوئے ملائکہ اتریں گے، اور فرمایا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے اگر اللہ چاہے تو ان سے کلام بھی کریں گے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ان کے اعتبار سے ان کے اوپر حشر برپا کر دیا جائے گا، ساری چیزیں وہ بیان کرنے لگ جائیں گے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کیا کریں گے؟ ما کانوا لیؤمنوا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ اس بات کا علم اللہ عز و جل کو ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو معجزات ان کو آلریڈی دیے گئے ہیں قرآن کریم کی شکل میں اور شق صدر کی شکل میں اور ردائے شمس کی شکل میں، وہ معجزات کافی و وافی ہے۔ اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان رکھا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ فرمایا کہ اے حبیب پاک، آپ کے پاس اگر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ رنجیدہ خاطر مت ہوئیے، آپ اپنا دل مبارک کو قلب مبارک پر بار مت لیجئے اور دل مبارک چھوٹا مت کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو انبیاء کرام کے پاس لوگ آتے رہے، انبیاء آتے رہے، لوگ کچھ مانے اور اکثریت نے نہ مانا، جن اور انسان اس کا انکار کرتے رہے، تو آپ کے ان کے ایمان لانے یا نہ لانے سے آپ کی شریعت مطہرہ پر اور آپ کے تبلیغ دین حنیف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ایک مثال دی گئی کہ مومن اور کافر کی مثال کیسی ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، یعنی کفار اور اہل ایمان کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ ایمان اور کفر کی مثال کو اللہ نے زندگی اور موت سے تعبیر کیا، تو پتہ کیا چلا کہ ایمان لانا اور ایماندار رہنا یہ زندگی کی علامت ہے، اور کفر پر اڑے رہنا یا کافر بننا یہ موت ہے، یہ حیات اور زندگی کے مخالف ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محشر میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں سے جو سوالات کرے گا اس کا ذکر ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جن اور انسان، کیا میں نے تمہیں انبیاء کرام کو نہیں بھیجا تھا؟ ڈرانے کے لیے انبیاء کرام کو نہیں بھیجا تھا؟ میری آیات وہ پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں ملاقات کے یعنی قیامت کے دن سے ڈراتے تھے، کیا اس بات کا وہ انکار کریں گے تم لوگ؟ تو وہ انکار کرنے کی، نافرمانی کا اعتراف کرنے لگیں گے اور کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے گناہ کیا، ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم اس کے لیے انبیاء کرام ذمہ دار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے باطل عقائد کا رد کیا گیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، مشرکین کھیتی اور جانوروں میں جو پیداوار ہوتی یہ سمجھتے کہ ایک آدھا حصہ اللہ کا ہے، آدھا حصہ وہ بتوں کے لیے رکھا کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جو عقائد ہے اس کی نفی کی گئی۔ اور اس کے علاوہ مشرکین کی جو جاہلانہ رسومات تھی کہ بیٹوں کو زندہ رکھتے، بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کی سرزنش فرمایا کہ اگر تم بیٹیوں کو قتل کر دو گے تو تم کیسے پیدا ہوئے ہو؟ تم بھی تو کسی ایک خاتون سے ہی پیدا ہوئے ہو، اگر خواتین نہ ہوتی، مائیں نہ ہوتی تو تم کیسے پیدا ہوتے؟ تمہارا وجود، تمہارا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے
کہ تمہارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین کا رہنا ضروری ہے. بحیرہ، سائبہ وغیرہ جو ہم وسیلہ وغیرہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، جن جانوروں کو بتوں کے نام پر وہ چھوڑتے تھے ان پر سواری اور بوجھ اٹھانے کو وہ حرام سمجھتے تھے، اور بعض جانوروں کا دودھ پینا وہ اپنے آپ کے لیے حرام سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا رد فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ نے 8 قسم کے جانوروں کو حلال فرمایا. 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یعنی بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بھینس، ان نر اور مادہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو مخصوص کر لیا تھا. اللہ نے فرمایا ان کی یہ مخصوص کر لینا نہ ان کے لیے کوئی دنیاوی فائدہ دینے والا ہے نہ اخروی فائدہ دینے والا ہے، بلکہ حرام اور حلال کرنے کا اختیار اللہ کا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. پھر مشرکین مکہ کی خاص عادات کا ذکر ہوا کہ بعض چیزوں کو خود ہی حلال کرتے اور بعض چیزوں کو حرام کرتے کہنے لگتے، اور سمجھایا کہ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر. فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہی حرام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہی حلال ہے. کسی کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ عز و جل کا اختیار ہے. اس اللہ عز و جل نے اپنے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، یہ فرماتے ہوئے یحل لهم الطیبات، اچھی چیزوں کو وہ حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان کے لیے جو بری چیزیں ہیں ان چیزوں کو وہ حرام کیا کرتے ہیں. تو یہ خاص اختیار اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. پھر اس کے بعد فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور اپنی اولاد کو بھوک اور افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی کھلانے والے ہیں اور انہیں بھی کھلانے والے ہیں. جس طرح تمہاری پیدائش کے بعد سے اب تک ہم تمہیں کھلاتے آئے ہیں پلاتے آئے ہیں، تو ہم ان کو بھی کھلانے والے ہیں، ان کے بھی رازق ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور حسن سلوک کا حکم دیا. فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کو مت ہڑپا کرو، کیونکہ مال کو ادا کرنا ان کا حق ہے، تو ان کے حق کو ان کو واپس کرنا یہ ہر مسلمان، ہر آدمی کے لیے ضروری قرار دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم نوازیوں کا صلہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں اضافہ کر کے دے گا. ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، برا کام لے کر آئے گا یعنی برائی کرے گا، فرمایا فلہ من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اس کا بدلہ اس کے برابر ہی عطا کیا جائے گا. کتنا اللہ کا کرم ہے، ایک نیکی کرو 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہے، ایک برائی کرو تو ایک ہی برائی لکھی جا رہی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے. چاہتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ ایک نیکی لاؤ تو 10 نیکی، ایک برائی لاؤ تو 10 برائی، بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے من نوا حسنۃ فلہ حسنۃ، کہ جو کوئی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. فمن عملها فلہ 10 حسنات فمن لم يعملها فلہ حسنۃ، اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل کرے تو اس کو 10 نیکیاں، اور جو نیکی کا ارادہ کرے اور عمل نہ کرے اس کو 1 نیکی لکھی جاتی ہے. ومن نوا سیئۃ، اور جو کوئی برائی کا ارادہ کرے فمن عملها فلہ سیئۃ، اگر وہ برائی کا ارادہ بھی کرا اور برائی بھی کرا تو اس کو 1 برائی لکھی جاتی ہے. فمن لم يعملها، اور جو برائی کا ارادہ، فمن نوا سیئۃ فمن لم يعملها، برائی کا ارادہ کرے اور برائی نہ کرے فلہ حسنۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی نیکی ذکر کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اے حبیب پاک آپ فرما دیجئے ان صلاتی، میرا نماز پڑھنا، ونسکی، میری قربانی دینا، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا سب اللہ عز و جل کے لیے ہے، اسی کے لیے سزاوار ہے، اسی کی طرف میں ہر چیز کو منسوب کرتا ہوں. کسی اور نام نمود دکھاوا، لوگوں کے سامنے شو آف وغیرہ کرنے کے لیے نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں، میرا کرنا، جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا سب اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے. اس کے بعد سورۃ الاعراف آتا ہے. اعراف کہتے ہیں دیوار کو، یعنی حد فاصل اور دیوار کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس آیت کے قریب، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 48 میں اصحاب اعراف یعنی
آراف اس کو کہا جاتا ہے ادھر جنت ہے ادھر دوزخ ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان کی جو دیوار ہے اس کو آراف کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ سورہ آراف کی ورس نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے اس آراف والوں کا ونادا اصحاب الاعراف، وہ جب پکاریں گے تو آگے ذکر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اسی وجہ سے اس سورہ کا نام آراف رکھا۔ اور اس کے بنیادی عناوین وہی ہے، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت کا ذکر ہے۔ چونکہ مکے کے جو صورتیں ملیں گے آپ کو اس میں یہ کامن ملے گا، مکہ مکرمہ میں قوانین نہیں ملیں گے آپ کو مکے کی صورتوں میں۔ مکے کی صورتوں میں توحید ملے گی، رسالت ملے گی اور عذاب اور قیامت کے بارے میں ملے گا اور پہلی قوموں پر آنے والے عذاب کا ذکر ملے گا۔ مدینے کے صورتوں میں آپ کو کانسٹیٹیوشن ملے گا، قوانین ملیں گے۔ یہ ایک فرق ہے مکے کی صورتوں میں اور مدینے کی صورتوں میں۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ تبلیغ دین حنیف میں آپ کا دل تنگ نہ ہونا چاہیے، لوگ اس کو جھٹلائیں گے، کچھ ایمان لائیں گے، کچھ ایمان نہیں لائیں گے، آپ اس پر بار اپنے قلب مبارک پر مت لیجئے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں اور نصیحت کے لیے بنائیں، نہ کہ اپنے آپ پر اپنے قلب مبارک پر بوجھ رکھیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ترازو برحق ہے، یعنی وزن، میزان، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن ہونے والا ہے ہر چیز۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پھر فرمایا جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، نیکیوں سے جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے اعمال کا صحیح اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اعمال تین چیزیں ہیں، اعمال کی قبولیت میں تین چیزیں ضروری ہے۔ ایک یہ کہ عقیدہ صحیح ہو، نمبر دو آدمی روادار ہو، ارادہ پکا ہو، نمبر دو اس کا ارادہ اور نیت پختہ ہو، نمبر تین طریقہ کار صحیح ہو۔ عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہے تو ایمان کا وزن ہوگا۔ اگر آپ کا عقیدہ ہی بگڑ گیا، آپ عمل کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہزاروں نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کا اگر عقیدہ اللہ کے حوالے سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر آپ کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو آپ کا کوئی عمل کام آنے والا نہیں۔ عقیدہ صحیح ہونا، ارادہ اور نیت صحیح رہنا، نمبر تین آپ کا عمل درست ہونا۔ عمل درست، عمل کر لینا بھی کافی نہیں ہے، عمل ویسا ہو جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، ویسا عمل ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور سارے فرشتے سجدہ ریز ہوئے، جو ہم پہلے پارے میں اجمالاً سن کر کے آئے ہیں، اس کا کچھ اور یہاں پر تفصیلات ملے گی کہ فرمایا فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے دونوں کو ورغلایا، بھٹکایا، وسوسہ ڈالا اور یہ کہا کہ اگر تم لوگ یہ جو درخت کا پھل ہے وہ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا کہ او تکونا، اگر یہ کھا لیں گے تو کیا ہوگا، او تکونا ملکین، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے، خلود مل جائے گا، ہمیشہ زندہ رہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ وہ خلود بھی نہیں چاہتے تھے اور ملائکہ بننا بھی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ ملائکہ آلریڈی ان کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ پھر کیوں؟ چونکہ ملائکہ بننا یا جنت میں ہمیشہ رہنا وہ قرب الہی کا ذریعہ اور سبب تھا، اللہ کے قریب رہنے کا سبب بن سکتا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے قرب میں رہنے کی خاطر اس درخت کے قریب جانے کو گوارا فرما لیا۔ اور ہمارے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ شیطان کے اندر چوتھا عین نہیں تھا۔ 4 عین ہو تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک عین کم ہو جائے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ پہلا عین سے ہے عالم، آدمی عالم ہو۔ عالم ایسا، اچھا شیطان ایسا بڑا عالم تھا جو ملائکہ کو پڑھانے والا تھا، عالم الملکوت تھا، ملائکہ کو پڑھانے والا عالم تھا۔ نمبر 2 عابد ہو، عبادت گزار ہو۔ عبادت گزار ایسا کہ زمین و آسمان کا کوئی چپا اس نے چھوڑا نہیں تھا، ہر جگہ عبادت کی تھی، دوسرا عین بھی تھا اس کے پاس۔ تیسرا عین ہے عارف ہو، یعنی وہ اللہ کا عرفان رکھنے والا ہو۔ تو شیطان جو ہے، شیطان اس قدر عارف تھا، عرفان اس کے اندر ایسا تھا کہ اس کو پتہ ہے دربار سے نکالا جا رہا ہے، اس وقت بھی کہہ رہا ہے باری تعالیٰ قیامت تک کے لیے مجھے موقع عطا فرما۔ تو مطلب اس کو یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کو امید یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ 3 عین تو تھے، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، چوتھا عین نہیں تھا، وہ تھا عاشق۔ جب یہ 4 عین عالم، عابد، عارف اور عاشق بن جاتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ شیطان کے اندر یہ چوتھا عشق والا چنگاری نہیں تھی، تو لہٰذا اگر عشق ہوتا تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کیوں، وہ کیوں، انہیں میں اس سے اچھا بہتر، بس وہ کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اگر عشق ہوتا تو یہ نہیں دیکھتا کہ آگ میں کودنے سے جل جائے گا، کود پڑتا کہ یہ دیکھتی ہے کہہ کر کے یہ تو میرے محبوب کا حکم ہے، وہ فوری طور پر کود پڑتا. تو عشق ہونا ضروری ہے. عشق کے بغیر، عشق تمام زندگی، عقل تمام بولہب. عشق سارا کا سارا اللہ کی قرب میں پہنچانے والی چیز ہے. اب اس کے بعد فرمایا گیا کہ مانوی اور ظاہری لباس کا حکم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. ظاہری لباس اللہ نے ہر ایک کے لیے بنایا ہے. ظاہری لباس آدمی کے تن کو ڈھانکنے کے لیے ہے، اور باطنی لباس فرمایا وہ تقوی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب لباس اختیار کرنے کا حکم، جب مسجدوں کے قریب جاؤ تو اچھے سے اچھا لباس اختیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مکے کے جو کفار تھے وہ برہنہ ہو کر کے طواف کیا کرتے. اللہ نے اس کی ممانعت فی فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. پھر اس کے بعد انسان جو ہے مکلف، جتنی اس کی طاقت ہے اس کو مکلف بنایا. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. پھر اس کے بعد اللہ نے اصحاب اعراف کا ذکر فرمایا. ونادى اصحاب الاعراف جنتی اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا. یہاں سے کئی آیات تک اہل جنت، اہل دوزخ اور اصحاب الاعراف کا تذکرہ آپ کو تسلسل کے ساتھ ملے گا. ایک طرف جنت والے، ایک طرف جہنم والے ہوں گے، درمیان میں ایک دیوار جس کا نام اعراف ہے. جنت والے جہنم والے سے کہیں گے اے اللہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا کیا وہ سچ تھا؟ ہم نے پا لیا. تو تمہارے ساتھ جو جہنم کا وعدہ کیا تھا تمہیں بھی مل گیا. اور کچھ لوگ جو اعراف والے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، ان کو اعراف پر رکھا جائے گا. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی یعنی اعراف والوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. جن کی نیکیاں زیادہ ہے وہ جنت میں، جن کی نیکیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ ہے دوزخ میں. اعراف پر کون ہوں گے؟ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو. مگر کچھ وقفے کے بعد اور وہ دونوں طرف کے ماحول کو دیکھ سکیں گے، محسوس کر سکیں گے. آخر میں اس طرف اللہ تعالیٰ ان کو منتقل فرما دے گا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنی تخلیق کا ذکر فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. یعنی ایک چھوٹی سی چھت بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتی، مگر اللہ کی طاقت اور قدرت تو دیکھیں کہ اس قادر مطلق نے 7 آسمان بغیر کوئی ستون اور بغیر کوئی کالم کے پیدا فرما دیا ہے. پھر عرش کی وسعت کا ذکر فرمایا، اور عرش بھی بغیر سہارے اور ستونوں کے اللہ نے ذکر فرمایا. اور سورج اور چاند کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ سورج کو کیسے پیدا فرمایا، چاند کیسے پیدا فرمایا. فرمایا یہ بڑی بڑی مخلوقات ہے، غور تو کرو، اتنے ہزاروں سال سے اپنے ٹائم پر نکل رہی ہے، اپنے ٹائم پر بند ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج سورج ڈیلے ہو گیا، کل چاند ڈیلے ہو گیا تھا، پہلی کو نہیں نکلا، دوسرے کو آ رہا، دوسرے کو نہیں آ رہا، تیسرے کو آ رہا. کچھ نہیں، ہر ایک نظام اس کے وقت کے اعتبار سے چل رہا ہے. پھر 5 انبیاء کرام کا اور 5 اقوام کا ذکر ہے. حضرت نوح کا، حضرت عاد کا، حضرت سمود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا. ان 5 انبیاء کرام کا ان کی قوموں کے ساتھ ذکر کر کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ خاطر مت ہوئیے، آپ یہ دل کو چھوٹا مت کیجیے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے پہلے جو انبیاء کرام کو بھیجا ہے ان کی قوموں نے بھی نہیں سنا. اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا رویہ اختیار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اور اسی پر یہاں پر شرک سے بچنے اور توحید پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ نے اسی پر اس 8ویں پارے کا اختتام عمل میں آتا ہے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.